الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد للہ سال 2026 کا رمضان قریب آ رہا ہے۔ 1447 ہجری ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور حقیقت میں شعبان کا یہ مہینہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہی سے، جیسے اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، مگر اب یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک نہایت مبارک مہینہ ہے تاکہ اس میں ہم رمضان کی تیاری کریں۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کی بے انتہا فضائل ہے، برکات ہے، جس سے تقریباً ہر مسلمان باخبر ہے۔ اور رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے، ابھی سے نیت کرے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ تو آپ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بار جو رمضان کا میرا مہینہ ہے، یہ میری عمر میں سب سے ممتاز مہینہ ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی سے نیت کرے کہ اس مہینے کی پورے روزے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھوں گا۔ رمضان المبارک کی جو خاص عبادتیں ہیں، مثلا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، تراویح میں ختم قرآن، اور رمضان المبارک کے آخری راتوں کو 10 راتوں کو جاگنا، خصوصاً طاق راتوں کو آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا، پورے رمضان المبارک میں گناہوں سے پرہیز کرنا، اور پورے رمضان المبارک میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا۔ ان اعمال کی نیت کرے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کی جاتے ہیں، جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اور اللہ توفیق دے تو رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی۔ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر۔ تو یہ بڑی برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس میں اللہ سے مانگے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جیسے گزرا، آئندہ سال ایسا ہی گزرے گا۔ رمضان غفلت میں گزرا تو آئندہ سال بھی غفلت میں گزرے گا۔ رمضان بیدار گزرا، ذکر و عبادت میں گزرا، تو انشاءاللہ پورے سال اللہ پاک عبادات کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ چند مخصوص اعمال و وظائف ہے رمضان کے لیے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ارشاد فرمائے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ، اس مبارک کلمے کی کثرت کرنا، کثرت سے بڑا کرے، کثرت سے بڑا کرے۔ اور کثرت کی 3 تعداد میں بتاتا ہوں۔ ایک تعداد ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مشائخ کی یہ ہے کہ روزانہ 5000 بار اس مبارک کلمے کو آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 5000 یہ اعلیٰ تعداد ہے، اس طرح
یہ نہیں پڑھ سکتے، دوسری اعمال اور مصروفیات ہے، تو متوسط تعداد 3000 ہے اور سب سے ادنا تعداد 1000 ہے۔ تو ابھی سے نیت کریں انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو دیا گیا ہے وہ ہے کثرت استغفار۔ رمضان مبارک میں استغفار کی کثرت کرنا، 3000 1000 جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ بڑے کثرت سے استغفار کریں۔ چوتھا عمل جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس مبارک مہینے میں چونکہ قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ سے کثرت کے ساتھ جنت کو مانگے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگے، اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے بھی۔ بس یہ 4 اعمال، یہ تو خاص ہے وظائف کے راستے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، سنیں، اگر آپ پڑھی ہوئی نہیں ہے تو سنیں۔ تراویح کو اپنی اوپر بوجھ نہ سمجھے، تراویح ایک عظیم عبادت ہے جو صرف رمضان میں ہمیں ملتی ہے، اور تراویح میں قرآن پاک سننا سنانا ایک اور برکت اور ایک اور برکت ہے۔ تو رمضان میں بڑی ساری برکتیں ہیں، کوشش کرے، ابھی سے نیت کرے کہ انشاءاللہ صرف اپنی افطاری، اپنے پکوڑے سموسے اور چنا چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی جو ہے اپنے اہتمام نہیں کروں گا، دوسروں کی افطاری کا بھی نیت کرے۔ اللہ پاک نیت کو دیکھے فیصلہ فرماتے ہیں، آپ نیت کرے دسترخوان چلائیں، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا، روزہ داروں کی افطاری کرانے کی نیت کرے، اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اب اسی فراخی رزق کی وظائف شروع کیجیے، اب اسی سورہ واقعہ رات کو پڑھے اور اس کے بعد 100 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر شروع کیجیے کہ اللہ رمضان میں میری روزی میں برکت دی تاکہ میں لوگوں کی افطاری کراؤں، دسترخوان چلاؤں۔ تو یہ رمضان کی تیاری کہ ابھی سے یہ فکر اپنے آپ پہ غالب کریں کہ میں نے انشاءاللہ اس سال رمضان جو ہے یہ میں نے بڑے اہتمام کے ساتھ ایسا گزارنا ہے کہ رمضان مبارک کا ایک دن، ایک رات مجھ سے غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ، رات تو بڑی چیز ہے، ایک لمحہ رمضان مبارک کی مجھ سے غفلت میں نہ گزرے۔